لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین سبحان اللہ والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ محرم الحرام شریف کی 7ویں شب میں ہم اور آپ جشن امام عالی مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے حضور کے شہزادوں کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، آمین آمین، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری بارگاہ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتا ہے، جو کسی نے بطور منقبت یوں کہا تھا کہ نور نبی ہے جلوہ یزداں حسین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور نبی ہے جلوہ یزداں حسین ہے، قرآن چپ ہے بولتا قرآن حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن چپ ہے بولتا قرآن حسین ہے، اور سارے شہید کیوں نہ ادب سے کریں سلام، سارے شہید
کیوں نہ ادب سے کرے سلام، سب جانتے ہیں شاہ شہیدہ حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان سب اللہ جانتے ہیں کہ شاہ شہیدہ حسین ہے، اور کہتے ہیں یہ جسم اور روح کی معیار دوستی، یہ جسم اور روح کی یہ معیار دوستی، اسلام کہہ رہا ہے میری جان حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کہہ رہا ہے میری جان حسین ہے، اور کہتے ہیں بازو حسن کا فاتح خیبر کا جانشین، بازو حسن کا فاتح خیبر کا جانشین، اور فاطمہ کا ماہ درخشاں حسین ہے، سبحان اللہ اور فاطمہ کا ماہ درخشاں حسین ہے۔ اور دیکھو شہید ناز کی جنت میں دعوتیں ہیں، سبحان اللہ دیکھو شہید ناز کی جنت میں دعوتیں ہیں، اللہ میزبان ہے اور مہمان حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میزبان ہے اور مہمان حسین ہے، اور عشق حسین سے مجھے جنت ہوگی نصیب، سبحان اللہ عشق حسین سے ہمیں جنت ہوگی نصیب، تسنیم سچ ہے مایہ غفراں حسین ہے۔ بے شک بے شک اور اگر ہمارا اور آپ کا مزاج یہ بن جائیں، جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ یا رب میرے لب پر ہر ادا حسینی ہے، یا رب میرے لب پر ہر ادا حسینی ہے، میں حسینی نوکر ہوں سلسلہ حسینی ہے، سبحان اللہ سبحان میں اللہ حسینی نوکر ہوں سلسلہ حسینی ہے، اور مصطفیٰ کی محفل ہے مصطفیٰ بھی آئیں گے، مصطفیٰ کی محفل ہے مصطفیٰ بھی آئیں گے، ہم حسین والے ہیں رابطہ حسینی ہے، ہم حسین والے ہیں رابطہ حسینی ہیں، اور کہتے ہیں کربلا کی دھرتی سے درس یہ ملا ہم کو، کربلا کی دھرتی سے درس یہ ملا ہم کو، خلد میں جو جائے گا وہ راستہ حسینی ہے، سبحان اللہ خلد میں جو جائے گا وہ راستہ حسینی ہے، اور جان بھی چلی جائے سر بھی نہ کرنا کھم، جان بھی چلی جائے سر کبھی نہ کرنا کھم، ظلم کو مٹانے کا قاعدہ یہ حسینی ہے، سبحان اللہ ظلم کو مٹانے کا یہ قاعدہ حسینی ہے، اور کہتے ہیں کہ وقت کے یزیدوں کی دھجیاں اڑانے کو، وقت کے یزیدوں کی دھجیاں اڑانے کو، با خدا کلیجے میں حوصلہ حسینی ہے۔ سبحان اللہ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس پروقار نشست میں جن عظیم المرتبت شخصیات کا مجھے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، ان کے لیے میں نے ایک آیت آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے ساتھ لیا، اور اس کا پس منظر یعنی اس کے پیچھے اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے چند عیسائی یہودی نجران سے چل کر مدینۃ الرسول حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق ملک عرب کا جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا اس کو ساتھ لیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 60 افراد پر مشتمل یہ قافلہ مدینۃ الرسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ان میں جو سب سے بڑا پادری تھا، جس کی کنیت ابو حارثہ تھی،
اور ان 60 افراد میں 24 افراد عیسائیوں کے اشراف لوگوں میں سے کہے جاتے تھے، اور پھر ان 24 میں 3 لوگ وہ تھے جو ان کے پورے عیسائیت کے مرجع خلائق تھے، یعنی سب سے بڑے تھے۔ ان 3 میں بھی جو سب سے بڑا تھا ان کا نام عبد المسیح اور لقب اس کا عاقب تھا، اور وہ اپنی قوم کا سردار کہلاتا تھا۔ وہ جو بھی رائے دیتا، وہ جو بھی مشورہ دیتا، وہ جو بھی حکم دیتا، قوم اس کو بغیر چوں اور چرا کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ یعنی وہ اتنے بڑے پیمانے پر اپنی قوم کے اندر وہ رسوخ رکھتا تھا۔ وہ جب سب حاضر ہوئے تو عصر کی نماز کے بعد سیدھے وہ مسجد نبوی میں آئے، نماز کا وقت تھا۔ ان لوگوں نے وہیں جانب شرق متوجہ ہو کر نماز شروع فرمائی، اور اس وقت صحابہ بھی حضور کے ساتھ جلوہ فگن تھے۔ اس وقت حضور نے یہ نہیں کہا کہ ان کو گھما دو، یعنی وہ دوسرے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو حضور نے انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کیا۔ انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی اور صحابہ سے کہا کہ ان کو پڑھ لینے دو، جیسے نماز سے فارغ ہو لیں اس کے بعد لے آؤ۔ اور جیسے وہ نماز پڑھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جو بھی وفد آتا تھا تو سب سے پہلے حضور کا فریضہ نبوت یہی تھا کہ حضور سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت پیش فرماتے، اور یہ بہت بڑا کام تھا جو اللہ رب العزت نے انبیاء پر فرض قرار دیا ہوا تھا، یعنی لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنا۔ آج ہماری اور آپ کی جو حالت ہے اور ہماری جو پوزیشن ہے، ہم تو بظاہر پیدائش کے ساتھ مسلمان ہیں، ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے، لیکن جو رسول اللہ نے دعوتیں دی اور جتنی مشکلات کا سامنا کیا، یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ 60 آدمی ہیں اور وہ بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو ڈائریکٹ اسلام کی دعوت دینا یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے سن لیا، اور جیسے انہوں نے دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے حضور سے کچھ سوالات درج کیے، یعنی پیش کیے۔ ان میں سے جو مرکزی مسئلہ تھا، ان کا جو فیور مسئلہ جس کو کہا جا سکتا ہے، اور آج بھی یہ ٹرین ان لوگوں کی جانب سے ہماری اور آپ کی نسل میں منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن وہ شاید ہمیں اور آپ کو دور دور تک پتہ نہیں، میں اس کا اشارہ کروں گا ابھی۔ ان کا سب سے پہلا مرکزی مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے حضور سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے ان کے تعلق سے جو باتیں قرآن و حدیث میں تھی وہ حضور نے بیان کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیا جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی یہ 60 لوگ جو آئے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ حضور نے اس کے جواب میں قرآن کی آیتیں پیش کی، دلائل پیش کیے، عقلی اور نقلی دلائل سے انہیں سمجھایا، اور یہ ثابت کیا حضور نے ان کے سامنے، اور ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ روح اللہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے بحث کرتے ہوئے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں؟ تو کہا ان کے والد نہیں ہے، یہ ان کی دلیل ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بغیر والد کے ہوئے، تو ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ خدا ہے۔ تو حضور نے اس پر دلیل دی اور ارشاد فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان کو بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے؟ یعنی یہ اتنی بڑی دلیل ہے، وزنی دلیل ہے، لیکن اب یہ بحث ہی کرنے آئے ہوئے تھے اور ان کے سامنے یہ حق حضور نے واضح کر دیا۔ لیکن جتنی بحث بڑھتی گئی تو ان لوگوں نے یہ باور کرایا کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضور نے کہا جب آپ دلیل ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے مہلت لے کر وہاں سے روپوش ہو گئے، چلے گئے، اور اس کے بعد اس نے عبد المسیح نے اپنی میٹنگ بلائی اور سب جماعت نصارہ اور یہود کو ایک دوسرے کو جمع کیا اور مشورہ ہوا۔ مشورہ ہونے کے بعد کہا کہ ہمیں تو وہ دلیل دے رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، اور ہم یہ دلیل دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ بغیر باپ کے ہیں، اور یہاں 2 شخصیتوں کو پیش کر رہے ہیں اور ہم اس کو حق ماننے کے لیے تیار نہیں۔
تو اب اس کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ جس کے ذریعے معاذ اللہ وہ یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فاتح ہو جائیں، یعنی جیت سکے؟ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ آپسی مشورہ کیا، کہا کہ ان سے مباہلہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے مباہلہ اس سے کہتے تھے کہ ایک دوسری جماعت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتی اور پھر وہ ایک دوسرے کو بد دعا دیتے، یعنی ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے۔ اب جو جھوٹا ہوتا وہ تباہ اور برباد کر دیا جاتا اور جو سچ ہوتا وہ بچا لیا جاتا۔ اس انداز میں یہ مباہلہ کا مطلب پلان بنا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب ان لوگوں نے یہ پلان بنا لیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر اے محبوب جب تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا ہے، تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں تمہاری عورتیں، اپنی جانیں تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں اور اللہ کی لعنت ہو جھوٹے لوگوں پر۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے حضور پر نازل فرمائی، اور جیسے آیت نازل فرمائی اور ان کی طرف سے جب یہ میسج آیا کہ اب مباہلہ ہوگا تو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا، اور حضور جب نکلنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مباہلے پر جانے سے پہلے جن جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا اس کو سنیے۔ حضور نے سب سے پہلے اپنے گھر میں سے جس شہزادے کو اٹھایا دنیا اسے حسین ابن علی کہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں حق لے کر جا رہا ہوں تو حق کے پہلے نمائندے کا نام حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کائنات میں حسینیت اس بات کی دلیل ہے کہ حسینیت کہتے ہی حق کو ہے، اس میں باطل جو ہے وہ اندر انڈور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ پاپڑ بیل لیں، دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور لوگ یہ جان چکے ہیں کہ حسینیت کسے کہتے ہیں اور یزیدیت کسے کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے ان نصارہ اور یہود کے سامنے بھی سب سے پہلے اپنی گود میں کسی کو اٹھایا تو وہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، ساتھ میں لیا، اور اس کے بعد دست مبارک میں دوسرے ہاتھ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں شہزادوں کو لیا، اور اس کے بعد سیدہ کائنات سے کہا آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی حضور آگے ہیں، دونوں شہزادے ہاتھ میں، پیچھے سیدہ کائنات کو چلایا اور ان کے پیچھے مولا کائنات کو رکھا، کہا جب فاطمہ چلے تو ان کے قدم کے نشان پر اپنے قدم ڈالتے رہنا، سبحان اللہ، تاکہ لوگ فاطمہ کے پڑے ہوئے قدموں کے نشان کو بھی نہ دیکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ طرز عمل سے یہ قافلہ چلا، اور جیسے ہی وہ نجران کے پادریوں کی طرف بڑھ رہے تھے تو دور سے نجران کا جو سب سے بڑا پادری وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ نورانی قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے وہ کہنے لگا، انی لا ارا وجوہن لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لا زال بہا فلا وَتَبَاهِلُ فَتُهْلِكُ وَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نَصْرَانِيٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس نے گروہ نصارہ سے کہا کہ میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ سے سوال کرے کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو یقیناً ان کے کہنے کے مطابق اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یعنی یہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کی شان بیان کی اور فرمایا سنو، ان سے ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک تم میں سے کوئی عیسائی زمین پر باقی نہیں رہ سکے گا۔ یعنی یہ وقت کا سب سے بڑا پادری اپنے ساتھیوں کو ڈرا رہا ہے کہ جو لوگ 5 تن آ رہے ہیں ان سے مقابلہ نہ کرنا ورنہ دنیا میں تباہ ہو جاؤ گے اور زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ عیسائیوں نے اپنے پادری کی بات مان لی اور مناظرہ جو ہے وہ مباہلہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا، یعنی نامنظور ہو گیا، اور ہر سال وہ جزیہ دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، یعنی جو اسلام کے مطابق ایک جزیہ وصول کیا جاتا تھا جس میں ہر سال 2000 جوڑے کپڑے
ان کو دینے پڑتے تھے، 1000 ماہ سفر میں اور 1000 ماہ رجب میں، اور 30 اونٹ، 30 زرائیں اور 30 نیزے وہ پیش کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آ کر دے جاتے تھے۔ تو اس آیت کے بعد پوری دنیا سنیت میں یہ بات باور کرا دی گئی، بالخصوص صحابہ کے دور میں بھی، کہ آیت مباہلہ کے اندر جن لوگوں کا چناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں شخصیات میں ایک شخصیت تو حضرت امام حسین پاک ہے، اور دوسری شخصیت حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ اب ان دونوں شخصیات کے حوالے سے ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام حسن پاک کے حوالے سے اور امام حسین پاک کے حوالے سے صرف یہی جانتے ہیں کہ وہ مولا علی کے بیٹے ہیں، ماں خاتون جنت کے لاڈلے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا، یعنی ایک کو زہر سے اور ایک کو کربلا کے میدان میں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی معلومات ہیں تو ہمارے پاس واقعات کی صورت ہے، اس کے سوا ہماری جنریشن کے پاس اس سے زیادہ کوئی معلومات نہیں۔ آج میں ان دونوں شہزادوں کی کچھ سیرت کے ابواب آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس شان کا مالک بنایا تھا، ان کی عظمتیں اتنی بلند تھی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر رسوخ جو تھا، جو لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکتے تھے، ان لوگوں نے وہ زندگی کیسے گزاری۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن پاک جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے سب سے پہلے ان کا نام حسن رکھا، 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی گئی۔ اور یہ نام کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ حسن بنام کسی بھی شخص کا نام اس سے پہلے نہیں رکھا گیا، یہ جنتی نام ہے جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے مولا کائنات کے پہلے شہزادے کے لیے رکھوایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی لفظ حسن یہ جنتی نام ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی خصوصیت تھی حضرت امام حسن پاک کی، وہ یہ تھی کہ وہ چہرے سے لے کر، یعنی سر انور سے لے کر یہ سینے مبارک تک ہو بہو وہ رسول اللہ کے مشابہ لگتے تھے، یعنی یہ مشابہت مصطفیٰ اور ہم شبیہ مصطفیٰ کہلاتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن پاک کو جو رسول اللہ کی زندگی کا حصہ عطا فرمایا، تو 6 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں پروان چڑھنے کا موقع ملا، اور 7 سال تک سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی زندگی کا حصہ ملا، اور تقریباً 37.5 سال اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان سے اکتساب حاصل کرتے رہے، یعنی فیض و برکات لیتے رہے، یعنی پڑھتے رہے حضور مولا کائنات سے، اور بہت کچھ سیکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے 6 سال، ماں خاتون جنت کے 7 سال، مولا کائنات کے 37 سال، اب اس میں صدیق اکبر کا بھی دور ہے، فاروق اعظم کا بھی دور ہے، حضرت عثمان غنی کا بھی دور ہے۔ یہ چند لوگوں کے ساتھ رہ کر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان کا مالک اللہ نے بنا دیا تھا کہ وہ وقت کے مولا کائنات کے بعد اگر دوسری امامت کبریٰ پر کوئی فائز تھے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ماں خاتون جنت کا لال امام حسن پاک کے مجتبیٰ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پوری دنیا ولایت میں سب سے پہلے مولا علی، اور اس کے فوری بعد 12 امام میں دوسرے نمبر پر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور آگے سنیے، صحابہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروان چڑھایا ہوا یہ شہزادہ دیکھا تو صحابہ حضور کے دور میں بھی اور بعد وصال حضور بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تمام صحابہ نے حسنین کریمین کے ساتھ یکساں سلوک کیا۔ اس کی چند مثالیں سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بازار سے مسجد سے نکلے، اور جیسے بازار میں جا رہے تو امام حسن پاک مل گئے، اور جیسے امام حسن پاک ملے فوراً شہزادے کو اٹھایا اور اپنے دوشے مبارک پر رکھا، یعنی کندھوں پہ اٹھا لیا اور چلنے لگے۔ اور جیسے ہی بازار سے گزر رہے ہیں تو کسی نے دیکھ کر پوچھا، امیر المؤمنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو قسم کھا کر کہا، کیا کہا؟
کہا میں کوئی بدعت نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم وہی کر رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی شہزادے سے حضور ایسے ہی محبت فرماتے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر یہ شان بتا رہے ہیں کہ حضور نے ایسے ہی ان سے محبت کی ہے، اس لیے میں بھی محبت کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا شہزادے امام حسن اس شان کے مالک ہیں کہ انہیں اللہ نے میرے یار مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ مولا کائنات کے ہم شکل نہیں بنایا بلکہ رسول اللہ کے مشابہ بنایا۔ اور حضرت مولا کائنات بھی وہاں تشریف فرما ہو گئے، جب یہ سنانا کہ رسول اللہ کے مشابہ بنایا، مولا علی کے مشابہ نہیں بنایا، تو مولا علی مسکرا دیے اور دیر تک مسکراتے رہے، اور اس کے بعد آگے تک وہ لوگ تشریف لے گئے۔ تو یہ صحابہ میں سب سے اول نمبر کے صحابی رسول یہ حضرت امام حسن پاک سے یوں محبت کرتے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس موجود تھے، میں بھی حاضر تھا۔ حضور بڑا پیار فرماتے تھے، اور جب رات دیر ہو گئی تو حضور نے فرمایا شہزادے یہاں سے اٹھو اور اپنی والدہ کے حجرے میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادے کو گھر تک چھوڑ دوں؟ یعنی صحابہ کی محبت یہ تھی، کہا میں چھوڑ دوں؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دے، ضرورت نہیں ہے، حسن چلے جائیں گے۔ لیکن وہ مسجد نبوی سے نکل کر مطلب یوں جانا ہوتا تھا حجرے پاک کے اندر، تو اب ہے بچپنا، اور اس زمانے میں یہ لائٹیں نہیں تھی جو ہمارے دور میں ہیں، وہ چراغوں کا دور، بہت جلدی لوگ چراغ بجھا دیتے تھے تیل کے حساب سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو یہ فکر تھی، کہا حضور اگر اکیلے شہزادے جائیں گے تو یہ اندھیرا ہے، لیکن حضور جانتے تھے کہ میرے شہزادوں کی شان اللہ کے یہاں کیا ہے۔ کہا ابو ہریرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلے جائیں گے، بس اتنا کہا۔ امام حسن چلے، ابھی جیسے اس دروازے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ اللہ کی طرف سے ایک باقاعدہ بجلی کی طرح مطلب روشنی ہوئی، اور اسی روشنی کے اجالے میں امام حسن حجرہ فاطمی تک پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اور صحابہ کی بارگاہ میں امام حسن پہلے سے ہی معزز تھے۔ دوسری جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا کر ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ یہ لفظ سید جو ہم سادات کرام کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کے لیے بھی عطا فرمایا، یعنی سیدہ شباب اہل الجنہ بھی کہا، لیکن امام حسن کے لیے اسپیشل کہا ہے لوگوں سنو یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمان کے بڑے گروہ میں صلح کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رسول اللہ کی یہ حدیث کی تصدیق ہوئی، جب امام حسن اور امام حضرت امیر معاویہ جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت امام حسن پاک نے وہاں صلح کے لیے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور فرمایا میں امیر معاویہ سے صلح کر لیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا حضور نے اس زمانے میں یہ ارشاد فرمایا تھا بچپن میں، کہا میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا۔ زور سے یاد رکھیے گا اس کو، دو مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا، اور یہ بات حضرت امام حسن نے ثابت کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ حضور نے کہا ہے نا، اب اگر اس دور میں معاذ اللہ کوئی صحابہ کے تعلق سے کوئی چیمگوئیاں کرنے لگے تو ان سے کہنا چاہیے کہ آپ زیادہ ہوشیار ہیں یا رسول اللہ زیادہ ہوشیار ہے؟ آپ زیادہ دین میں زیادہ جانکار ہیں یا امام حسن پاک زیادہ جانکار ہے؟ اور ہمارا تو یقین ہے کہ ہمارا نبی جو اپنی زبان سے کہتا ہے خود سے نہیں کہتا، ہمارا نبی وہی کہتا ہے جو ان کی زبان سے خدا کہلواتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ فیصلہ تو رسول اللہ اپنے زمانے میں کر کے گئے اور امام حسن پاک بھی کر کے گئے۔ اب اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پر گستاخی یا بے ادبی کے جملے بولے تو ہر سنی صحیح العقیدہ کو چاہیے اسی وقت اس سے بائیکاٹ کرے اور اس سے دور ہو جائے، بس اسی میں ہمارے ایمان کی بھلائی ہے۔ بے شک۔ اور اگر کوئی بندہ معاذ اللہ رب العالمین ایک ذرے برابر بھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے گا وہ خود دنیا میں بھی بھگتے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی لوگ دیکھیں گے کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ہم لوگ خالی یہ کتابوں پر نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں 1450 سال سے لے کر آج تک ہمارے پاس دلائل موجود ہیں
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ جو جنتی ہیں ان جنتیوں میں بھی حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ صرف اہل سنت والجماعت میں افتراق پیدا کرنے کے لیے ہمارے جوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے اور پنجے تنے پاک کی محبت کی آڑ بنا کر صحابہ کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور کی تو شان یہ ہے کہ حضور کو جو ایک نظر ایمان سے دیکھ لے، خالی دیکھ لیں اور ایمان پر موت ہو جائیں، اس نے نمازیں نہ پڑھی ہو، روزے نہ رکھے ہو، حج بھی نہ، کچھ بھی نہ کیا ہو، ایمان کی نظر دیکھا، صحبت پائی، ایمان کے ساتھ چلا گیا، اللہ اس سے اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے کہ وقت کا غوث بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. بے شک. سبحان تو یہ تو اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے جو میں آپ کے سامنے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. ہمیں اور آپ کو حضرت امام حسن کو آئیڈیل بنانا ہے، اس دور کے لوگوں کو آئیڈیل نہیں بنانا، اس کو یاد رکھیں گے. آگے سنیے، حضرت امام حسن پاک انہوں نے صلح فرما لی، حکومت جو تھی وہ سپرد کر دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی اہم ذمہ داری جو محسوس کی. جی بھائیو تھوڑا نزدیک ہوئی آؤ، بیجا بھائی تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. ماشاءاللہ ہوئی آؤ، نزدیک ہوئی آؤ تھوڑا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب جب یہ حکومت دے دی نا تو اب حضرت امیر معاویہ کے تاثر سنیے. جیسے سپرد کر دی کہ آج سے حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے شہزادے حسن مجتبی، آپ نے وہ بہادرانہ کام کیا ہے جو بڑے سے بڑا شخص نہیں کر سکتا، مگر آپ نے وہ کر کے دکھا دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا تھا. اور جب تک حضرت امیر معاویہ بقید حیات رہے، شہزادوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک فرماتے رہے. اس میں دو رائے نہیں، تاریخ کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کر آپ پڑھیں گے آپ کو یہ ساری باتیں سامنے نظر آئے گی. آگے سنیے، اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن پاک کو جو اپنی محبت سے نوازا تھا، یعنی محبت الہی جو ان کے دل میں رسوخ پذیر تھی. فرمایا جاتا ہے کہ کم و بیش آپ دونوں بھائی نے یعنی شہزادوں نے پیدل چل کر کم و بیش 25 حج ادا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت امام حسن پاک بھی ہے اور حضرت امام حسین پاک بھی ہے. یعنی کتنی اللہ سے محبت ہوگی کہ انہوں نے جب تک مدینے میں رہے وہاں سے سفر کیا، اور جب کوفہ چلے گئے تو کوفہ سے بھی سفر کیا. یعنی اس انداز میں آپ نے جو ہے باقاعدہ 25 حج ادا فرمائے. ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں، پیدل سفر ہے، پاؤں میں ورم آ گئے. ایک غلام نے عرض کیا، کہا حضور اگر اجازت دیں تو سواری کا انتظام ہو جائیں، پاؤں میں ورم پڑ گئے. آپ نے فرمایا نہیں، ایک کام کرتے ہیں، اگلی منزل تک پہنچتے ہیں، وہاں تمہیں ایک حبشی غلام ملے گا. کہا جی حضور. اس کے پاس ایک تیل ہوگا، لے آنا، اس سے خرید کر لینا، جھگڑا مت کرنا، اور اس تیل لگانے سے مجھے یقین ہے کہ میرے پیروں میں جو ورم پڑے ہیں اس سے اللہ شفا دے دے گا. اگلی منزل پر پہنچے تو ایک حبشی دکھائی دیا. آپ نے اس کی جانب اشارہ کیا، وہ غلام حاضر ہوا، اور جیسے وہ حاضر ہوا تو جس کے متعلق جو بات کہنا تھی اس غلام سے کہی. تو جیسے اس نے کہی نا تو کہا آپ کس کے لیے تیل خرید رہے ہیں؟ تو کہا رسول اللہ کے شہزادے کے لیے خرید رہا ہوں. تو کہا مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، یعنی مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، رسول اللہ کے بیٹے کے لیے لے رہے ہیں نا تو آپ فری لے جائیں. کہا نہیں اب پیسہ لے لیں. انہوں نے کہا ہے تو کہا ایک کام کرتے ہیں، مجھے ہی رسول اللہ کے بیٹے کے پاس لے چلو. سبحان اللہ. سبحان یعنی وہ خود چل کر آیا اور جیسے ہی سامنے حاضر ہوا عرض کیا حضور یہ تیل کی قیمت مجھے نہیں چاہیے. تو کہا کیوں؟ کہا ایک میں غلام ہوں لیکن میرا کام ہے، بس یہ تیل قبول فرما لیں اور میرے لیے دعا کر دیں. کہا کیا چاہتا ہے؟ تو قربان جائیں رسول اللہ کے شہزادوں پر، ایک تیل کے بدلے دعا بھی کتنی بڑی دیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت اس کی بیوی جو ہے وہ امید سے ہے. اس نے عرض کیا، کہا حضور دعا کر دیں کہ میرے گھر جو بچہ جنم لینا تو وہ بیٹا ہو، بس اتنی دعا کر دیں. آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر پھیر کر فرمایا جا اللہ تجھے صحیح اور تندرست بیٹا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا کہا اور جیسا امام حسن نے فرمایا تھا
اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس وقت ہم جو ماہ محرم الحرام شریف کے ایام سے گزر رہے ہیں، آج ہمارے یہاں سینکڑوں لوگ گھر ایسے ہیں جن کے بچے نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں تو لوگ الگ الگ مانتائیں مان لیتے ہیں. کوئی امام حسین کا فقیر بنتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا کچھ ہوتا ہے، قیدی بنتا ہے، کیا بنتا ہے، گھر پہ کھاتا پیتا بھی نہیں، پھاکی باکی بھی نہیں کھاتا، ایسا کچھ بنتا ہے وہ، یعنی دوسروں کا کھائیں گے، دوسرے کے گھر سے مانگ کر کھائیں گے. میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہ یہ امام حسین کا فقیر ہے. ارے پوری کائنات امام حسین کے در کی فقیر ہے یار. ارے ہم تو خواجہ بابو کے شان میں یہ کہتے ہیں نا کہ پورا ہندوستان خواجہ بابو کے در کا مانگتا ہے، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں دوسرے سے مانگنا، آپ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھئے کہ یہ مانگ کر کھانا جائز ہے؟ مانگ کر کھانا جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منت جس نے ہمارے اور آپ کے سماج میں گھسیڑ دی ہے وہ بالکل سراسر غلط ہے. ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے لیے منت رکھنی ہو نا تو منت کے دو طریقے ہیں. منت کے دو طریقے ہیں. ایک منت شرعی ہے جو واجب ہوتی ہے. واجب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یوں منت مان لیں کہ اللہ میرا یہ کام بن جائے گا نا تو 2 رکعت نفل ادا کر لوں گا. اے اللہ اگر میرا کام بن گیا نا تو 10 محرم تک روزے رکھوں گا. اگر میرا یہ کام بن گیا تو میں قرآن کے اتنے پارے پڑھ لوں گا. اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ تیرے نام پر یا تیرے کسی بزرگ کے نام پر یہ صدقہ کر. یہ منت ہے اور اس کو پورا کرنا یہ اپنے اوپر فرض کر لینا ہوا تو اس کا پورا کرنا واجب ہوا. اور بعض منت ایسی ہیں جو واجب نہیں ہے، نفلی ہے. اگر اس نے پورا کر دیا تو ثواب پائے گا، نہیں کیا تو اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ہمارے یہاں یہ منتیں ہیں اور یہ منت صدیوں سے ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں کہ خود امام حسن اور امام حسین پاک جب بیمار ہوئے تو خود سیدہ کائنات نے 3 روزے کی منت مانی ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو بہنیں بھی حاضر ہیں، یہاں تو ایسا کرتے نہیں ہوں گے لیکن بہنیں اگر ایسا کرتی ہے، وہ کھڑی چوکین بیٹھی چوکین ہے، وہ پھل نہیں کھانے کھانے، فلانی چیز نہیں. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ اللہ رب العزت نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال کی آپ اس کو حرام کر رہی ہیں. یہ شرعی منتیں نہیں ہیں، یہ تو کسی نے ادھر ادھر سے لا کر ہمارے سماج میں گھسیڑ دی. منت یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. خدا را ایسے کام نہ کریں. یہ دیکھیں نا، آپ خالی ایک تیل پیش کیا نا، خالی تیل، تو میں یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ خالی گھر بیٹھے بیٹھے امام حسین کے نام پر ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس لے کر باہر بیٹھیے اور کوئی نکلے نا تو کہے بھائی امام حسین نہ نام اوپر پانی پیتو جا. سبحان اللہ. اور امام حسین سے یہی بیٹھے بیٹھے گھر کے اوپر ہی کہے بیٹھ کر، اے امام حسین میں نے آپ کے نام پر ایک پانی کا ٹھنڈا گلاس پلایا ہے، میرے یہاں یہ چیز کی کمی ہے، آپ کرم فرما دیں. آج بھی میرا امام حسین کربلا سے کرم فرما سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے یہ غیر شرعی منتیں جتنی ہیں اس کو نکالو اور باقاعدہ شرعیت کی طرف آؤ، اپنی طبیعت کی طرف نہ جاؤ. ایک زمانہ ایسا بھی تھا، ہمارے یہاں آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. بعض لوگ بچے کو بھی بچپن سے فقیر بناتے ہیں، یعنی وہ لیلا کپڑا بھی دیتے ہیں، بولتے یہ بھی امام حسین کا فقیر ہے. ہم پیدائش سے ہی ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فقیر ہی ہے. امام حسین کے در کے سب فقیر ہے، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اسے قرآن پڑھائیے، آپ اسے نمازی بنائیے، آپ اسے روزے رکھنے کی تاکید کیجئے. یہ سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام حسن پاک نے کر کے دکھایا ہے. تو میں نے یہ ضمناً یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب دیکھیں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی تفصیل ہے اس کی، میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم و بیش حضرت امام حسن پاک کو 9 یا 7 مرتبہ یک کے بعد دیگرے زہر دے دے کر آپ کو مطلب دھوکہ کیا گیا آپ کے ساتھ اور آپ کو شہید کیا گیا. اور جب بالکل آخری مرتبہ جب آپ کو وہ مشکیزے میں ڈال کر باقاعدہ وہ الماس کوٹ کوٹ کر جو زہر دیا گیا اور باقاعدہ وہ اندر گیا اور جیسی وہ قے ہوئی تو مورخین نے لکھے ہیں کہ امام حسن پاک کی وہ قے میں باقاعدہ آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے اور لوگوں نے تشت میں وہ ٹکڑے 100 کے قریب تک بتائے ہیں. یعنی اتنی درد بھری داستان خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہے. اور جیسے آپ کا وصال کا وقت بالکل قریب آیا اور آپ بے قرار ہو گئے اور پیشانی پر مطلب ایک الگ طبیعت ہے تو یہ دیکھ کر اپنے اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو سب کو بلایا اور بلانے کے بعد جیسے حضرت امام حسین پاک نے دیکھا نا تو عرض کیا کہ حضور آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں، یعنی آپ کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں.
تو اس وقت حضرت امام حسن پاک نے جو جملے ارشاد فرمائے، آخری وقت ہوتے ہیں نا وہ جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو امام حسین پاک کی فرمائش پر پوچھا نہ، کہا آپ کا یہ سبب کیا ہے جو آپ اس انداز میں دکھ رہے ہیں؟ تو کہا بھائی ان قریب مجھے نانا کے سامنے پیش کیا جائے گا. یعنی یہ فکر ہے، ذمہ داری بڑی تھی نا، جا رہے ہیں تو یہ فکر اپنے بھائی کو بھی دیکھ کر جا رہے ہیں. کہا میں اتنی بڑی شان کا مالک ہوں، لیکن میرے چہرے پر جو تو دیکھ رہا ہے نا، یہ مجھے اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ چیز رنجیدہ کر رہی ہے کہ تمہارے بعد سب سے پہلے مجھے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مجھے اپنے بابا علی اور ماں خاتون جنت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور مجھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. بس یہ باتیں کی. اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، کہا برادر عزیز سن، میں ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں، یعنی ایسے معاملات میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اس سے پہلے کبھی داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی میں ایسی خلق کو دیکھ رہا ہوں، یعنی مخلوق دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور اس کے بعد امام حسن پاک نے آخری مرحلے میں امام حسین پاک سے کربلا کی داستان بیان کی. یعنی یہ واقعہ کربلا بیان کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر یہ دیوبندی لوگ چلا رہے ہیں، اہل حدیث چلا رہے ہیں، اور معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے، معاذ اللہ مصنوعی ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں. ان نادانوں کو کیا پتا کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جس کو ڈائریکٹ دوسرے امام الائمہ امام حسن پاک امام حسین کے سامنے بیان کر رہے ہیں. کہا بھائی حسین تمہارے ساتھ کربلا میں یہ واقعات پیش آئیں گے. تو پتہ یہ چلا یہ محفل حسین اور ان کا ذکر خیر کرنا یہ امام حسن پاک کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسن پاک نے امام حسین پاک کے سامنے کیا، اور ساری باتیں بتانے کے بعد ارشاد فرمایا بھائی یاد رکھنا تو حسن کا بھائی ہے، تو فاطمہ کا بیٹا، علی کا لختے جگر ہے، ہر وقت دامن صبر ہاتھ میں رکھنا. سبحان اللہ. اگر پہاڑ جیسی بھی آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، اپنے پیروں میں جنبش نہ آنے دینا، اس لیے کہ ہم نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جس نے لوریاں بھی سنائی ہے نا تو قرآن پڑھتے پڑھتے سنائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسن پاک نے ان کے جذبات بیدار کیے. اور اس کے بعد آخر میں ارشاد پاک سے معلوم ہونے لگا کہ جب یہ واقعات بیان ہونے لگے، ساری چیزیں امام حسن پاک کے سامنے ہو، تو حضرت سیدہ زینب کبریٰ کو قریب بلایا اور ارشاد فرمایا اے میری بہن اس سفر میں تو بھی ساتھ رہے گی. یعنی اپنی سگی بہن کو یہ ذکر کیا جو بعد میں واقعے پیش آنے والے تھے. حالانکہ یہ واقعہ کم نہیں تھا کہ امام حسن پاک کو 7 یا 9 مرتبہ زہر دے کر جو آخری وقت میں یہ جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، یہ حضرت زینب کا غم کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہیں یاد دلایا تاکہ اس وقت انہیں صبر کی یاد آ جائیں کہ میرا بھائی حسن مجھے صبر کی وصیت کر کے گئے ہیں. آج ہمارے یہاں معاذ اللہ رب العالمین پورے گجرات میں آپ دیکھیں تو کچھ ان پڑھ لوگ اس میں اتنے ملوث ہو گئے، ماتم بھی کر رہے ہیں، یعنی سینہ پیٹ رہے ہیں، چوکارا بھی لے رہے ہیں، اور وہ ریلی کچھ نکالتے ہیں تو وہ بھی نکال کر، اور بعض لوگ تو ابھی وہ کھنجروں تک آ گئے ہیں، یعنی وہ زنجیریں لے کر پیٹ رہے ہیں. ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم جس پاک باز خاندان لوگوں کی شہادتیں بیان کر رہے ہیں، انہوں نے شہادت سے پہلے لوگوں کو اور اپنے گھر والوں کو صبر کی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی ہے. سبحان اللہ. ہم یہ پیٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ماتم کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں تو اللہ اس کے رسول نے قرآن دیا، حدیث دی، اور رسول اللہ کا پورا خاندان دیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ کربلا کے بعد اگر لمبی عمر تک کوئی لوگ باقی رہے نا تو اس میں ایک حضرت زینب کبریٰ بھی موجود ہے. یعنی حضرت زینب باقید حیات رہی نا، اور انہی کے ساتھ حضرت امام زین العابدین بھی ہے. لیکن حضرت امام زین العابدین کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امام حسن نے کبھی، امام زین العابدین نے کبھی ماتم کیا یا چوکارا پڑا یا کوئی ایسا کام کیا جو شریعت کے خلاف ہو. بلکہ امام زین العابدین کی تو حالت یہ بن گئی تھی کہ مدینہ چھوڑ کر باجو میں رہنے لگے اور باقاعدہ ہر رات میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور رات میں نکل کر مدینے کی بستی میں آتے تھے اور غریب کے دروازوں پر باقاعدہ راشن رکھ کر چلے جاتے تھے. اور صبح میں لوگ اٹھ کر پوچھتے کہ یہ کون رکھ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. اور جب امام زین العابدین کا وصال ہوا تو لوگوں نے بتایا تھا، کہا یہ جو لوگوں کی رات میں کوئی خدمت کر جاتا تھا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ تاجدار کربلا کا شہزادہ امام زین العابدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طریقہ کار ان لوگوں کے رہے. ہمیں یہ
ان کالے کپڑے والوں نے جو ہے یہ مگج میں ڈال دیا اور لوگ اس کو فالو کرنے لگے. اللہ کے لیے اپنے آپ بھی بچیے, دوسروں کو بھی بچائیے. آگے سنیے, امام حسن پاک نے حضرت زینب کو وصیت کی, لیکن حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس شان کی مالکہ تھی کہ اپنے گھر میں یعنی ماں خاتون جنت کے بچوں میں حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی تھی اللہ نے کہ آپ حضرت خدیجہ کے مشابہ تھی, یعنی اپنی نانی جان کے مشابہ تھی. اور رسول اللہ نے جیسے حضرت امام حسن اور امام حسین پاک کو چند سال میں جو پروان چڑھایا نا, اس وقت ساتھ میں حضرت زینب کبریٰ بھی ہوتی تھی, یعنی بچپنا ان کا بھی تھا, وہ بھی ساتھ میں ہوتی تھی, اور ان کو بھی ایسے ہی تیار کیا جیسے امام حسنین کریمین کو تیار کیا. اور اتنی پاک باز اور اتنی مطلب عبادت گزار تھی کہ خود حضرت امام زین العابدین فرماتے تھے کہ میرے والد اور میرے چچا امام حسن پاک یہ دونوں اپنی بہن زینب کبریٰ سے اکثر یہ کہتے تھے, بہن جب تہجد کی نماز میں اٹھو تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرنا. سبحان اللہ. یہ حضرت زینب کی شان تھی اس زمانے میں. تو آخری وقت میں بلایا تو حضرت امام حسن پاک کو زندگی کی وہ دعائیں یاد آ گئی, تو کہا بہن آج تیرا بھائی تجھ سے رخصت ہو رہا ہے, دعا کر اللہ حسن کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. یعنی یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے جملہ ہے, حالانکہ ایمان ہی ان کی محبت کا نام ہے, لیکن پھر بھی یہ جملہ کہہ کر ہمیں اور آپ کو ایمان کی ترغیب دی کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا, اس لیے اللہ سے یہ عرض کرنی چاہیے. کہا بہن دعا کر اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. دیکھ میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں, میرے نانا جان میرا انتظار کر رہے ہیں, اور فرمایا اللہ کے حوالے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور تم بڑی ہو, خاندان کا خیال رکھنا, حتی الامکان جب بھی میرے بعد کوئی تکلیف پہنچائے تو صبر سے کام لینا. یہ ساری وصیتیں اور نصیحتیں حضرت زینب کبریٰ کو فرمائی. اور اس کے بعد آخری وقت میں کم و بیش 45 سال کی عمر میں اور 6 مہینے کی عمر میں حضرت سیدنا امام حسن پاک 5 ربیع الاول شریف سن ہجری 49 مدینہ طیبہ میں آپ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں نے ایک سلسلہ وار شہادت کا جو پس منظر مجھے پیش کرنا ہے تو اس کی ایک کڑی میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہی کے بعد اللہ رب العزت نے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دوسرا شہزادہ عطا فرمایا, جن کی یاد کے لیے ہم اور آپ 10 روز تک جن کی شان سننے کے لیے, جن کا تذکرہ سننے کے لیے اور جن کی شہادت کا پورا پس منظر سننے کے لیے ہم سالوں سال سے مطلب اپنی روایت کے مطابق سنا رہے ہیں, وہ مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو حضور کو اطلاع دی گئی, اور حضور کو سب سے پہلے امام حسین پاک کی ولادت کی اطلاع یوں دی گئی کہ آپ کی چچی تھی حضرت ام الفضل. ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا, کہا یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کہا جی, کہا ہے بڑا پریشان, بیان نہیں کر سکتی, ڈر لگ رہا ہے. اب حضور کی بارگاہ میں ہے تو پھر ڈر کیسا. کہا چچی آپ بیان کر دیں. انہوں نے پھر کہا کہ حضور مجھے یہ خواب اچھا محسوس نہیں ہوتا اس لیے بیان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا بیان کر دیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خواب جو ہے نا بڑا دہشت ناک ہے. حضور نے فرمایا آپ بتائیں تو صحیح. تو کہا حضور میں نے رات میں سوتے ہوئے یہ دیکھا کہ میں آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ رہی ہوں, اور وہ کاٹ کر کسی نے میری گود میں رکھا, یعنی آپ کا جسم کاٹا گیا اور اس کا ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا. بس اتنا سننا تھا. حضور مسکرائے, ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائتی خیرن تلد فاطمہ انشاءاللہ غلامن یکون فی ہجرہ. فرمایا چچی مبارک ہو. کہا کس بات کی؟ کہا یہ خواب بہت اچھا ہے, یعنی دیکھا آپ نے بھیانک دہشت ناک ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہے. کہا وہ تعبیر کیا ہے؟ کہا ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں دوسرا بیٹا دے گا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا. یعنی اس کی تعبیر حضور نے یوں بیان فرمائی. اور اس کے بعد جب حضرت امام حسین پاک پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی اور اس کے بعد تکبیر کہی, اور اپنا لعاب دہن یعنی اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں عطا فرمایا, اور اس کے بعد دعا کی, اور دعا کے بعد ان کا نام وہی رکھا جو اللہ کے حکم کے مطابق امام حسن پاک کا رکھا, تو اب ان کا نام حسین رکھا گیا. اور اس کے بعد آپ کا عقیقہ ہوا. بال شریف جو ہے وہ سونے یہ چاندی کو وزن کر کے چاندی خیرات کر دی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگوش میں جیسے حضرت امام حسن پاک کے بارے میں یہ ہے کہ 6 سال
تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں تشریف لانا تو ہو سکتا ہے 7 یا 6.5 سال لوگوں نے لکھا ہے، تو اس انداز میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 6.5 سال یا 7 سال کی عمر جو ہے حضور کی آگوش میں نصیب ہوئی، اور اس کے بعد سیدہ کائنات کی آگوش ملی۔ اور اسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان سے آپ کی تربیت فرمائی، یعنی چند سالوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی اظہار فرمایا، اور کتنا اظہار فرمایا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہر جلسے میں شریک نہیں ہوتے جتنا جلدی امام حسین پاک کے جلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ محبت، یہ کھنچاؤ ہے کیوں؟ اس کی وجہ سنو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں، یعنی اپنے ظاہری دور میں صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک گلی سے گزرے، دیکھا کہ چند بچے جو ہیں نا وہ کھیل رہے ہیں، اس میں سے ایک بچے کو حضور نے اٹھایا اور اٹھا کر حضور نے پیار کیا، اور ایسا پیار کیا کہ صحابہ بیان کرتے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حضور حسنین کریمین سے پیار کرتے ہو ایسے اس بچے سے پیار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسا پیار تو آپ شہزادوں سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی ایسا پیار کسی اور بچوں سے اتنا جلدی کرتے نہیں دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ لڑکا جس کو میں نے ابھی گود میں اٹھایا نا، کہا ہاں، کہا یہ کبھی کبھی میرے شہزادوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بظاہر تو ہم امام حسین کے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن ذکر حسین کی محفل سے نسبتاً ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، تو یہ ذکر حسین یہ کرتے رہنا یہ ان کی روحانیت کو متوجہ کرنے کے مترادف ہیں۔ تو حضور نے ظاہری دور میں فرمایا یہ کبھی کبھی میرے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ میرے حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر چومتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ میرے حسین سے اتنی محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس محبت کا صلہ یہ دیا کہ میں بھی اسے اٹھاؤں، اپنی گود میں لوں، پیار کروں۔ اور صحابہ سنو، یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، کہا تو قیامت کے دن یہ بیٹا جب آئے گا جوان ہو کر، کہا ہاں، کہا اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ محبت کا صلہ حضور نے پیش فرمایا کہ امام حسین سے جو بھی محبت کریں گے۔ ابھی چھوٹے بچے 4 بچے میرے پاس ابھی ملنے آئے تھے، چھوٹے چھوٹے، اس میں ایک محمد بھائی کا لڑکا محمد رئیس ہے، ہمارے عبدال بھائی کا لڑکا ایک چھوٹا سا ہے، اس کا نام میں بھول گیا، وہ آیا تھا، اور دوسرے بھی بچے آئے تھے، 4 بچے تھے۔ تو میں تیار ہو رہا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ کہ ہم لوگوں کو جلدی جانا پڑے گا اسٹیج کے پاس۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بچپن سے ہمارے بیٹوں کے دل میں امام حسین کے جشن کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری نسل جو تیار ہو رہی ہے وہ بھی حسینی تیار ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، سفید داڑیاں ہو چکی ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، 11 بجے 10 بجے گامڑے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی سو جاتے ہیں۔ آپ سب لوگ پہلے سٹی میں تو نہیں رہتے تھے نا، آپ نے بتا گامڑا میں جائے نا اپنا جو بزرگوں چاہیے تو یہ بتا گامڑا میں تو بہت جلدی ہوئی جائے، پر راتنا 12 واگیا سودھی امام حسین نا نام اوپر اپنے بگاسو پڑھنا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے بھی ان کی تربیت امام حسین کی محبت میں ہی فرمائی ہے۔ لیکن ہمیں اور مزید اس میں کوشش کرنی ہوگی۔ حضور نے حضرت امام حسین کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا کہ حضور اپنے شہزادے حضرت امام حسین کے ہاتھوں کو ایسے پکڑتے تھے اور اس کے بعد اپنے پاؤں پر پاؤں رکھواتے، یعنی اپنی بھاشا میں یوں کہہ لے کہ جھولا جھولاتے تھے حضور، جیسے اکثر بزرگ ہمارے ایسا کرتے بچوں کے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ حضور پاؤں پر پاؤں رکھواتے اور یہ یوں جھولا دیتے اور پھر ارشاد فرماتے ترک فقر الغلام حتی وضع قدمہ علی صدر رسول اللہ، فرمایا افتح فاکا ثم قبلہ ثم قال اللہم احبہ فانی احبہ، یعنی حضور یہ جھولا دیتے رہتے، اور جھولا دینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے شہزادے اب پیروں کے ذریعے سے اوپر آؤ، یعنی ایسے پیر حضور لمبے کر لیتے ان کی شان اور پھر فرماتے اوپر آؤ۔ امام حسین اوپر آتے یہاں تک کہ امام حسن کے قدم حضور کے سینے اقدس تک پہنچ جاتے، یعنی یہ امام حسین کی شان ابو ہریرہ آنکھوں دیکھی بیان کر رہے ہیں کہ حضور انہیں اوپر لیتے یہاں تک کہ سینے اقدس پر باقاعدہ قدم ناز ہوتے۔ پھر حضور نے فرمایا بیٹے حسین منہ کھول
اور جب منہ کھولتے تو حضور اپنا لعاب دہن عطا فرماتے. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. یہ پیار کیا اور پھر فرماتے اے اللہ میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں, سبحان اللہ. یعنی میں ان سے پیار کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی انہیں محبوب رکھ. اور پھر فرمایا الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب الحسین حسین سبت من الاسباط. فرمایا لوگوں سنو, حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں, اور اللہ بھی حسین سے محبت فرماتا ہے, اور میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام حسین ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید کربلا. حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر رسول اللہ کو جب بازار میں دیکھا تو ایک کندھے پر امام حسین, سبحان اللہ. دوسرے کندھے پر امام حسن, اور گود میں حضرت اسامہ بن زید ہوتے, یعنی غلام کے بیٹے ہیں, زید کے بیٹے حضرت اسامہ, ان کو لے کر دیکھا. اور پھر حضور یہ اعلان کرتے, ارشاد فرماتے تھے اللہم انی احبہ وفاحبہ. فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو میرے شہزادے سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آگے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اے اللہ میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں, تو بھی محبوب رکھ, اور جو بھی حسین سے محبت کرے اے اللہ ان محبت کرنے والوں سے تو بھی محبت فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حسینیو, اس حدیث رسول اور دعا سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ پوچھے کہ بابریہ کالونی میں 4 نمبر میں 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کیا کرتے ہو. ہم نے کہا کچھ نہیں کرتے, حضور کی دعا کا ذریعہ بن رہے ہیں. سبحان اللہ یعنی سبحان حضور کی اللہ. دعا میں شریک ہونے گئے تھے. لوگ پوچھیں گے کیسے, ہم کہیں گے حضور نے دعا کی ہے اللہ جو امام حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. ہم امام حسین کی محبت میں بیٹھ کر حضور کی دعائیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ اپنی نسلوں کو سکھائیں. آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لعاب الحسین کما یمس الرجل التمر. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لعاب کو اس طرح چوستے تھے جیسے آدمی کھجور چوسا کرتا ہے. یعنی یہ شہزادوں کی زبان بھی حضور اپنے اندر لے کر باقاعدہ خود لعاب دہن چوستے. الحسین منی وانا من الحسین, حضور تربیت دے رہے تھے. بظاہر تو لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور لعاب دے رہے ہیں, لے رہے ہیں, نہیں, بلکہ فیضان نبوت کے ذریعے اس درس گاہ شہادت تک پہنچانے کی مطلب یہ ٹریننگ ہو رہی ہے, تربیت دی. آگے اللہ رب العزت نے حضور کی سنگت میں اور ماں خاتون جنت کی سنگت میں, مولا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت میں, مولا امام حسن پاک کی سنگت, حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی اور صحابہ کی سنگت میں رہ کر یہ شہزادہ اس شان کا مالک بنا کہ صحابہ امام حسین کی تعریف اتنی کرتے تھے کہ اللہ اکبر. اب اس دور میں ہم دیکھ لیں الحمدللہ, ہم جن جن شہزادوں کو اور پیران نظام کو جانتے ہیں, جیسے ہم اور آپ الحمدللہ, راجکوٹ کی سرزمین بڑی سرخیز سرزمین ہے الحمدللہ. یہاں برکاتیوں کا ایک بڑا گروہ رہتا ہے الحمدللہ, یعنی ایک جماعت رہتی ہے. اور جب بھی راجکوٹ کی سرزمین پر حضور امین ملت تشریف لاتے ہیں, یعنی مارحرہ مقدسہ کے شہزادگان تشریف لاتے ہیں, تو ہماری ایک بھیڑ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ شہزادوں کو صدیوں کے بعد جو ہمارا اور آپ کا مطلب یہ محبت کا انداز ہے, یہ ان کے آبا و اجداد سے چلتا ہوا لوگوں کے دلوں میں یہ محبت منتقل کر دی گئی, اور ان کی جو سوچ ہے, ان کی جو فکر ہے, یہ ایک شخصیت. اسی طرح ہمارے گجرات میں حضور سیدی سرکار دادا باپو فاطمی قادری مدد ذیل علی و نورانی کو دیکھ لیں. ابھی قریب میں آپ کے اسی بابریہ کالونی میں حضور پیر طریقت حضور محسن ملت تشریف لائے تھے عبد البھائی کے یہاں, تو ان کو آپ دیکھ لیں. یعنی شہزادوں کو صدیوں کے بعد جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے اخلاق دیکھیں آپ, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں, رہن سہن دیکھیں. سادات کرام جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں علماء ہیں, یہ ان لوگوں کو بھی دیکھیں. ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جب صدیوں کے بعد یعنی 1450 سال کے بعد اس دور کے شہزادوں کے اخلاق کا یہ عالم ہے, 1450 سال پہلے امام حسین کے اخلاق کا عالم کیا رہا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی یہ سبحان دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کی میں چند کڑیاں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک مرتبہ ایک شامی جوان سے کہا کہ میں تمہیں مدینۃ الرسول میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہوں, یعنی کام ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس شامی جوان نے کہا کہ
امیر معاویہ مجھے یہ نہیں پتا کہ حسین ابن علی کون ہے، کیونکہ وہ ملک شام کا رہنے والا تھا، کبھی آیا نہیں تھا، تو میں ان کو پہچانوں گا کیسے کہ وہ امام حسین نہیں ہوں، یعنی کم تو اب بھیج ہی رہے ہیں۔ تو دیکھیں ملک شام میں رہ کر حضرت امیر معاویہ نے اپنی محبت کا تقاضا پیش کرتے ہوئے یہ جملہ کہا امام حسین کو پہچاننا بڑا آسان ہے، یعنی پہچان بتائی۔ کہا کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے تم مدینے میں داخل ہو کر مسجد نبوی میں داخل ہونا۔ کیا کہا؟ مسجد نبوی میں جانا، تمہیں وہیں حسین ملیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی پہلی نشانی مسجد بتائی۔ ارے جن کا بابا آتا ہی خدا کے گھر میں ہے، سبحان اللہ، یعنی مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہے، تو جن کا بابا آتا ہی خدا کے گھر میں ہے، اور جب شہادت ہوتی ہے تو وہ بھی خدا کے گھر میں ہے، ان کے بیٹے اگر کہیں ملتے ہیں تو وہ بھی مسجد ہی میں ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت امیر معاویہ نے سوچ بتائی، کہا وہ مسجد نبوی میں ملیں گے۔ کہا مسجد نبوی میں تو اور بھی صحابہ ہوں گے تو کیسے پہچانوں؟ کہا جس کے ارد گرد حلقہ بڑا ہو، یعنی جس کے اطراف و اکناف میں لوگ زیادہ بیٹھے ہو، حلقہ بڑا ہو، تو کہا اور بھی بزرگ صحابہ ہوں گے، ان کے بیٹے ہوں گے تو ان کے پاس بھی حلقہ بیٹھا ہوگا۔ تو کہا دیکھنا جس کے سامنے لوگ بیٹھے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی، سبحان اللہ، سبحان یعنی ان کی شان یہ ہے کہ صحابہ امام حسین کا ایسا ہی ادب کرتے ہیں جیسے وہ ان کے نانا کا ادب کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ سوچ دی حضرت امیر معاویہ نے، کہا دیکھنا باادب لوگ زیادہ بیٹھے ہو تو سمجھ لینا یہی حسین ابن علی ہے۔ یعنی یہ اخلاق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے۔ معلوم ہوا اخلاقی صفات میں یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے منتقل کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور وہ سوچ کتنی بڑی رکھتے تھے، یعنی ہماری اور آپ کی سوچ تو بہت مختصر ہو گئی، ان کی سوچ دیکھیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام حسین کی خدمت میں بیٹھا تھا، اچانک آپ کی کنیز حاضر ہوئی، اور اس زمانے میں کنیزوں کا دور تھا، تو کنیز حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کرنا ہے۔ کہا پیش کریں۔ اس نے فوری طور پر ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، کہا حضور یہ تحفہ لائی ہوں۔ اب جیسے ہی پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا تھا، اٹھایا، سونگھا، رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد وہ آنے والی کنیز سے کہتے جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یعنی یہ جملہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں اس کو سمجھاتا ہوں تھوڑا۔ یہ کنیز جو ہوتی ہے نا، کنیز وہ غلام کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس زمانے میں اس کے جو آقا لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہیں نا وہی کرنا پڑتا ان کو، وہ قید و بند والی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن امام حسین نے صرف ایک پھول پر یعنی گلدستے پر اس سے آزادانہ زندگی دے دی۔ کہا تو نے مجھے یہ تحفہ پیش کیا، میں تجھے یہ تحفہ پیش کرتا ہوں، اب غلامی کی زندگی نہیں، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تو بھی آزادانہ زندگی گزار لے۔ سبحان اللہ، یعنی آزاد کیا اور اسے جینے کا حوصلہ دیا۔ حضرت انس دیکھ رہے ہیں کہ ایک پھول کے اندر اتنی خوبصورت کنیز آزاد کر دی اللہ کی راہ میں۔ تو سوال کیا، کہا حضور کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہا کیا؟ کہا کوئی خالی پھول دے اور آپ اس کو آزاد کر دے رہے ہیں، یعنی یہ قیمتی ہوتی ہے کنیزیں، آپ اس کو دے رہے ہیں کہ جا تو اللہ کے لیے آزاد۔ اس وقت امام حسین نے جو جواب دیا نا وہ سننے کے قابل ہے۔ ارشاد فرمایا انس کیا تجھے معلوم نہیں ہمارا رب جو فرماتا ہے، یعنی قرآن ساتھ میں ہے۔ کہا کیا کہا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم اللہ فرماتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے تو اس سے بہتر تحفہ لوٹاؤ، یعنی تمہیں کوئی اچھی چیز دے تو اسے بہتر دو۔ تو کہا حضور بہتر کے لیے کوئی دوسرے پھول منگا لیتے؟ آپ نے فرمایا بہتر مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ اس کی آزادی سے بہتر اس کے لیے کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اسے آزاد کر دیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق ہے۔ آج ہمارے یہاں غلط مت لگانا، اگر کوئی ایسا ہو تو میں اس کو طنز نہیں کرتا اور نہ میری تنقید کی عادت ہے، ایک جنرلی طور پر عرض کر رہا ہوں۔ مارا سگا والد صاحب مارا پوتا ناچ، مارا والد صاحب ماری پہے لی سودنا پیسہ لے جائے، پپا نے ہم کہو کہ پپا 10% لے شو، اور ایک زمانے کے بعد اگر میرے والد صاحب آوے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ بیٹا وہ 10% معاف کر دے، تو آج کا برکاتی معاف کرتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ کا نام نہیں لے رہا ہوں، میرا نام لے رہا ہوں یار، معاف کرتا ہے آج؟ کوئی معاف نہیں کرتا۔ سگے ماں باپ کو ٹکوں پر پیسے دینے والوں ہوش کے ناخن لو، سود کھانا حرام 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 اشد حرام ہے،
اور آپ اپنے رشتہ داروں، ماں باپ اور خاندان کے لوگ اور قبیلے کے لوگوں سے لے رہے ہو، یاد رکھنا مال اللہ دینا بھی جانتا ہے اور راتوں رات چھنوانا بھی جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کو لکھ لیجئے، اپنی ڈائریوں میں لکھ لیجئے، اور باقاعدہ جتنا اللہ نے مال دیا ہے نا وہ صرف آپ کا نہیں ہے، اس میں حصہ سب کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے جانکاری معلوم نہیں کی ہے એટલે તો GST લાગી ગઈ અને આપણે વાંકા વળીને દઈએ, સમજે ને તમે, મૂર્ખો બનીને લઈ જા ભાઈ। અને જો કોઈ ગોટાળો કરે, મોટા માણસો હોય ને, એકદમ મોટો ધંધો હોય, એમાં જો ગોટાળો કરે તો ધાડ પડે, શું કે ને ઓલા पुलिस ना આવી જાય એ ધાડ પડે, कचरो साफ। ये जो तुमने उन लोगों का दबाया था जिसका हक था ना, इसलिए ये ले गए। मैं कहता हूं ये लोग ले जा रहे हैं इसलिए अल्लाह उसके रसूल ने जो कायदे दिए ना, ज़कात दो, मालिक निसाब ज़कात दो, गरीबों का हक दो, तुम्हारे माल को कोई नहीं ले जा सकता। अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, मेरी राह में दोगे मैं तुम्हारे माल की जमानत लेता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करके बताया है। आज हमारी पोजीशन ये है कि हमारा सगा भाई या हमारे सगे माँ बाप कर्जे में डूब जाए, यानी इतना कर्जा हो जाए कि वो बेचारा खड़े होने के काबिल नहीं, धंधा भी नहीं है, छोकरे बेटियां सब बेचारे घर में गरीब है, खाने के फापे है, અને હગ્ગો જ માલદાર હોય માણસ, એ આવીને ઉભો રહે ને કે ભાઈ તા તો બીજાને ઠોહે મારી દે કે આ કાંક માંગવા આવ્યો લાગે, હગ્ગા ભાઈના બારામાં બીજાને કોણી મારે કે આ કાંક લેવા આવ્યો લાગે। उस बेचारे ने सवाल कर दिया ने कि તમે મારા મોટા ભાઈ છો, આપણી મદદ થોડી કરી દો ને। તો કે હમણાં તને ન ખબર હોય કે પૂછ, આ ભાઈને પૂછ, એ બીજાને હોપે, આને પૂછ હમણાં કેટલી મંદી હાલે જ ને, હમણાં કેટલું ઓલું થયું ને, એટલું નુકસાન ને આ નુકસાન, એ બધું ગણાવી અને બિચારા ઓલાને ખાલી હાથે આમને પાછો, એ ખાલી હાથ જાય, અને બીજો લેણાવાળો આવે ને એ લાખો રૂપિયા ઓલાની સામે જ લઈને જાય। મારો ભાઈ આની થોડીક પણ મદદ કરી હોત ને તો અલ્લાહ તને कर्जाથી પણ બચાવી લેતે। ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ ना, इमाम हुसैन की अर्ज कर रहा हूँ, गरीबों की हेल्प करें जो भी आपसे बन सके। मैं नहीं कहता कि आप रातों रात उसको करोड़पति बना, तो ये हमारा काम भी नहीं, लेकिन जो भी उससे आपसे मदद हो सके ये करना इमाम हुसैन की बहुत बड़ी सुन्नत है। मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। सखावत में आपके घराने से बड़ी सखावत कहीं नहीं, ये मशहूर है ना, यानी खानदान रसूल की शहादत या सखावत, इससे बड़ी सखावत किसी की नहीं। खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरे वालिद इमाम हुसैन यतीमों मोहताजों के घरों पर खुद जाते और बाकायदा अनाज लेकर उनके घर पर देकर आया करते थे। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह का शहजादा है, और इस काम में इतनी मशक्कत उठाते थे खुद कि आपके कंधों पर निशान पड़ गए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा की शान बयान की। और एक मरतबा एक साहिल आया दरवाजे पर मांगने के लिए, और उसने दरवाजा खटखटाया, और जैसे दरवाजा खटखटाया अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ रहे हैं। अब एंड नमाज में दरवाजे पर दस्तक आती है, यानी खटखट होता है। रावी ने लिखा है, जो मैं जुमला पढ़ रहा हूं इसमें लिखा है, इमाम हुसैन ने वो जो नमाजें लंबी पढ़ते थे आपने मुख्तसर नमाज कर दी, यानी दरवाजे पे कोई अल्लाह के लिए आया हुआ है, मुख्तसर नमाज कर दी, जल्दी से नमाज से सलाम फेरा। दरवाजे पर देखा तो वाकई एक साहिल हाजिर था। आपने उसी वक्त खादिम से फरमाया, हमारे घर में इस वक्त कितनी रकम है? खादिम ने अर्ज किया 200 दिरहम है। आपने फरमाया ले आओ। खादिम लाया, पेश की। अर्ज किया हुजूर ये सिर्फ घर की ज़रूरत के लिए 200 ही दिरहम थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने फरमाया हमारा गुजारा हो जाएगा, इस मोहताज की ज़रूरत पहले पूरी करनी चाहिए, इसको दे दे। दिए। साहिल बड़ी इनकिसारी के साथ वापस हो गया। उस साहिल ने कहा, वो खादिम ने कहा हुजूर अब हम, तो कहा हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। यानी ये खादिमों को भी जहन दिया कि हमने जो दिया है ना, अल्लाह ने वादा किया है, एक के नाम पर वो 10 देगा, वो हमारा इंतजाम कर देगा। दूसरी सखावत सुनिए, एक मरतबा आपको बैतुल माल से बड़ी रकम मिली, तो वो रकम लेकर सीधे मस्जिद आ गए और मिंबर पर बैठ गए, और मिंबर पर बैठकर ऐलान किया, कहा जरूरतमंदों में ऐलान करो, जिसको जो भी गर्ज हो यानी जरूरत हो वो मस्जिद में हाजिर हो जाएं। उसके बाद लोग आते रहे, यहां तक कि जिसकी जो जरूरत थी मिंबर पर बैठे बैठे इमाम हुसैन ने पूरी फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे सुनिए, सारे लोगों को जरूरतें जब पूरी कर रहे थे, खादिम ने पूछा हुजूर सबको तो दे दिया, आपका लिबास थोड़ा फटा पुराना है, कम से कम एक जुब्बा ले लेते। तो फरमाया
جس کا جو حق تھا نا وہ حسین نے پہنچا دیا، سبحان اللہ، اور حسین کا جو حق ہے وہ اللہ اس کو دے ہی دے گا. یعنی یہ کہہ کر لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم اپنی ضرورتیں پہلے نہیں دیکھتے، پہلے رسول اللہ کی امت کی ضرورت کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، اور سبحان یہ اللہ. کہہ کر آپ نے یہ ساری چیزیں پیش کی. ایک مرتبہ ایک دیہاتی آپ کے دروازے پر حاضر ہوا، یعنی باہر سے آیا. اب گامڑے کا جو آدمی آتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا پریشان کرتا ہے. تو وہ دروازے پر حاضر ہو گیا، اور جیسے حاضر ہوا نا تو اس نے پرچہ لکھا. کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے میں اپنے آپ کے لیے کچھ خرید سکوں. میری حالت آپ پر ظاہر ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آبرو اپنے آپ کی رکھ لی ہے کہ میں اپنی آبرو کسی کے ہاتھ بیچ نہیں سکتا، مگر آپ کے دروازے پر آنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اس در پر میری آبرو رکھ لی جائے گی. اس نے سوال کتنا سونا لکھا، یعنی یہ سوال کا طریقہ ہے. یعنی کسی کے دروازے پر جانے سے پہلے یہ آداب ہے. تو امام حسین کے دروازے پر آنے کے بعد اس نے یہ کہا مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے دروازے پر میری آبرو جائے گی نہیں، آپ میری آبرو رکھ لیں گے. اتفاق سے اندر وہ پرچی گئی. اب اندر پرچی گئی نا تو تھوڑی آنے میں دیر لگی. اتنے میں اس نے دوسری پرچی لکھی اسی طرح کی. وہ پرچے میں یہ لکھا تھا کہ جب میں آپ کے دروازے سے واپس پلٹوں گا تو لوگ پوچھیں گے کہ صاحب فضل سخی کے دروازے سے تجھے کیا ملا؟ تو اگر میں جواب دوں گا کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو لوگ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا، کیونکہ یہ دروازہ ہی ایسا ہے جہاں سے کسی کو نہ دیا جائے ایسا بنتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ بات ہوگی. اور اگر کہوں گا سخی نے اپنا مال روک رکھا ہے تو بھی لوگ نہیں مانیں گے. یعنی دونوں طرف سے مجھے جھوٹ قرار دے دیا جائے گا. بس یہ پرچی لکھی اندر بھیجی، اور جیسے امام حسین کے ہاتھ میں اس غلام نے پہنچائی کہا یہ دوسری پرچی ہے، دروازے پہ سائل بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا 10,000 درہم کی تھیلی لے اور اس سائل کے پاس بھیجی، اور ساتھ میں وہ جو خادم جا رہا تھا 10,000 دینار دینے، اسے کہا میری بھی ایک چٹھی لیتا جا. اب امام حسین کی چٹھی دیکھیے، یعنی تحریر دیکھیے کیا لکھتے ہیں. کہا بھائی تو نے جلدی مچا دی، یعنی جلدی کر دی ہے. یہ تھوڑا سا حصہ یعنی 10,000 درہم کو تھوڑا کہہ رہے ہیں. کہا یہ تھوڑا سا حصہ تھا جو تجھے دے دیا گیا، اگر جلدی نہ مچاتا تو اس سے بھی زیادہ حسین عطا فرماتا. سبحان اللہ. لیکن سن، اندر لکھا لیکن سن، یہ جتنا دیا ہوں نا یوں سمجھنا میں نے دیا نہیں تو نے لیا نہیں. یعنی کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا کتنا دیا کتنا نہیں. یہ کہہ کر چٹھی لکھ کر دے دی. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق تھے کہ دروازوں پر آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے. اور ایک بات اور عرض کر کے آگے اپنی بات کو ختم کر دوں. جسے یہ اندازہ ہوگا کہ امام حسین پاک صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے، صحابہ سے بھی، اور خاص کر کے ان لوگوں کا خیال جن کا حضور نے خاص خیال فرمایا تھا. اس میں یہ روایت لکھی ہے حضرت اسامہ بن زید. یہ حضرت اسامہ وہی ہے جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو حضور نے بڑا تربیت دیا تھا. یعنی حضرت امام حسین پاک اور امام حسن پاک کے ساتھ ان کو رکھتے تھے، کیونکہ اس دور میں غلاموں سے لوگ نفرت کرتے تھے. حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے زید کو تو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لیکن میں ساتھ میں اس کے بیٹے سے بھی اتنی محبت فرماتا ہوں. یہ حضرت اسامہ بن زید وہی ہے. جب وہ بیمار ہوئے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حضرت اسامہ بیمار ہو گئے. تشریف لائے، مزاد پرسی کی، پوچھا کیا حال ہے. کہا میرے بھائی، یعنی امام حسین سے کہا میں کسی کو بتا نہیں سکتا میں جس منزل میں داخل ہونے جا رہا ہوں. یعنی یہ شہزادہ رسول موت میرے سامنے کھڑی ہے، لیکن ایک خوف اور غم ہے جو مجھے بہت ستا رہا ہے جانے سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے. کہا بتائیے. کہا میں لوگوں کا مقروض ہوں، یعنی لوگوں کا قرضہ مجھ پر ہے، اور اگر میں بغیر قرضے کے مر گیا یعنی دنیا سے چلا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ جب تک میں وہ قرض دار کا مطلب قرض نہیں چکا لیتا تب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اور قرضہ اوپر لے کر گیا تو قیامت کے دن کیا دوں گا میں اسے، یعنی نیکیاں لے لی جائے گی. آج بھی ہمارے یہاں بھی ایک سسٹم چلی ہوئی ہے، دنیا بھر میں لوگ یہ کرتے ہیں. راجکوٹ میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہارو مانا جویو نہیں અને હારા બનીને ગયા નહીં તો કે ભાઈ તમારે મને થોડો કરજો દેવો જોઈએ. તો કે વાંધો નહીં, હારા માણસો હોય તો કે નહીં વાંધો નહીં દેશું. તો કેટલા જોતા? એ કે બસ 25 લાખ આપો ને. તો
તો કે ભાઈ પાછો બસ થોડાક દિવસોમાં ઇન્શાલ્લાહ પાછા વાતો કરી જ ને પાછા આપી દે હું ઠીક છે હવે 25 લાખ દીધા 8 દી થઈ ગયા મહિનો દી થઈ ગયો 2 મહિના થઈ ગયા ત્રીજે મહિને આપણે ફોન કર્યો હોય ને તો ભળનો કેળો જે પેલા ગાય બનીને આવ્યો તેની હાવજ બનીને ક્યાંક ભાગી જા હું ये जो लोग कर रहे हैं ना उसको अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए आपको कर्जा लेना ही नहीं चाहिए था अगर आप ये कहने वाले थे ना आप ये समझ रहे हैं कि 25 लाख लेकर आप उसको मतलब ठोक देंगे कि भाई नहीं देंगे तू क्या कर लेगा अल्लाह एक पैसे का हिसाब 70 मकबूल नमाजें लेगा आपने अगर किसी एक का एक पैसा दबाया होगा ना तो 70 मकबूल नमाजें लेगा અહીંયા તો જુમ્મા સિવાય તો છે જ નહીં 2 ઈદ ટોટલ હિસાબ લગાવો સાલ ભર કી 55 અને 2 આ કેટલી થઈ 54 ये 55 ने 57 गणित थोड़ा काचू है अजी साहब 3 चौपड़ी पास तो ये बस 55 ने 57 बस उससे ज्यादा नहीं है हमने अगर किसी का पैसा दबाया ना तो कयामत के दिन आपके छूटने का कोई मतलब रास्ता ही नहीं है आप किसी का मत दबाइए या तो कर्जा ही मत लीजिए या तो फिर ऐसे से लीजिए कि जो ये कहे कि जा भाई जारे थाय ने तारे देजे અને નો થાય તો તને કયામત સુધી માફ यानी ऐसे से लें वरना पैसा लेकर आप दबा लेंगे या माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन किसी के पावर से निकालने की बात करेंगे तो ऐसा ना करें क्योंकि ये आपका हक नहीं है आप इस पे जबर कर रहे हैं जुल्म कर रहे हैं लेकिन मैं इमाम हुसैन की शान बयान कर रहा हूँ और इमाम हुसैन ने जो लोगों के साथ अच्छा सलूक किया ना और ख़ास करके जो कर्जदार हो ना उनको एक दुआ बताऊंगा कभी अगर मौका रहा तो आप पूछिएगा मुझे कभी तो मैं इंशाल्लाह वो पेश करूंगा आप ये दुआ पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला चंद सालों में नहीं चंद दिनों में अल्लाह कर्ज उतारने के असबाब पैदा फरमा देगा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़राए भी अता फरमाए लेकिन लोग ऐसा दिल से अमल करेंगे तो ये होगा सुनिए आपने अर्ज किया कहा हुजूर मुझे ये डर है मैं मरूंगा कर्जदार होकर मरूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां छोड़ा जाएगा इमाम हुसैन ने पाक ने फरमाया आप परेशान ना हो मैं तुम्हारे कर्ज की जिम्मेदारी लेता हूं सुभान अल्लाह सुभान यानी जा रहे हैं वहीं कहा आप बेफिक्र रहें कर्ज की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं तो हजरत उसामा ने कहा मुझे इस बात का खौफ है कि फिर आपको कैसे दूंगा आपने तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया उसामा इसकी फिक्र ना कर यानी मेरे साथ जो मामला है उसकी फिक्र ना कर तुम अभी बेफिक्र हो जाओ आखिरी वक्त है अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे बस ये कहा और वहाँ से फिर ताज़ियत करते हुए वापस निकले और घर गए और उसी वक्त घर से वापस तशरीफ़ लाए और सारी रकम जो गिनी ना खादिमों ने तो कम अज़ कम 60,000 दिरहम थे यानी कर्जा वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा फरमाए यानी हज़रत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कर्जा अदा किया और जैसे हज़रत उसामा का ये आखिरी वक्त है और बड़े खुश हुए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुआएं देते रहे पता ये चला कि हुजूर ने हज़रत उसामा के साथ जो सलूक किया हज़रत ज़ैद के साथ जो सलूक किया हू बहू अपने नाना की सीरत के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन ने भी हज़रत ज़ैद के बेटे हज़रत उसामा के साथ भी ऐसा ही सलूक फरमाया आज हमें भी चाहिए हमारे माँ बाप अगर कर्ज में डूबे हुए हों तो बेटों को चाहिए कि वो उसका कर्जा उतारें क्यों माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं उतार सकता इसको याद रखिएगा बाप ने जो कंधों पे खिलाया और जो बाप ने कमा कर हमें बड़ा किया है ना वो बाप ही जानता है हम और आप दुनिया भर के लोगों को कर्जा दे सकते हैं तो क्या हम अपने माँ बाप को नहीं दे सकते हम अपने माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकते कोशिश करना अगर किसी ने अपने माँ बाप का कर्जा उतार दिया तो आप यकीन रखें अल्लाह बिला हिसाब किताब तुम्हें जन्नत में दाखिला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हारे माँ बाप का बोझ उतारा है ना ये करते रहना चाहिए ये अल्लाह ने अगर दौलत दी है और आप कवि हैं मजबूत है तो आप अपने माँ बाप के हवाले से अपने रिश्तेदारों के हवाले से ये काम कीजिए ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत मुबारक है और इसी बात पर एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ इमाम हुसैन की शान तो बहुत ही बयान हो सकती है आखिरी बात इमाम हुसैन किसी गली से निकले तो चंद बच्चे बैठे हुए थे जो गरीब गुरबा थे लेकिन उन्होंने कहीं से खाना इकट्ठा किया हुआ था गरीब लोग थे बैठे हुए थे तो इमाम हुसैन पाक सवारी पर निकले और जब इमाम हुसैन निकलते थे तो बड़ी शान से निकलते थे क्योंकि मौला अली और नाना जान का अमामा बांधते हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी होती और बड़ी कर्रो फर के साथ बड़ी शाहाना अंदाज में भी निकलते थे तो गरीबों ने देखा ना तो एक दूसरे ने कहा मौला हुसैन निकले हुए यानी जा रहे हैं इतने में गरीब का लड़का दौड़ा और दोहड़ लगाई उसने
اور جا کے امام حسین کی سواری کو پکڑ لیا. کہا حضور، کہا کیا؟ کہا ہم لوگوں نے تھوڑا سا کھانا جمع کیا ہوا ہے، دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگ. کہاں؟ ہاں. کہا اگر آپ کرم فرمائیں اور 2 لقمے ہمارے ساتھ کھا لیں. سبحان اللہ. وہاں مولا حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. غریبوں کو بھی بات کرنے میں کبھی بھی ڈر نہیں لگتا تھا. اتنی بڑی شان کے مالک ہوتے تھے لیکن جانتے تھے یہ دل نہیں توڑتے. بے شک. ایسے بن کے رہو کہ غریب سے تم سے بات کر سکے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی اتنے بڑے نہ بن جاؤ کہ لوگ ملنے کے لیے ڈرے. نہیں، بلا جھجک ملے. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لوگ سلام کر کے مل لیں. ایسے بنو تاکہ وہ اپنے دکھ شیئر کر سکے. ابھی میں نے سنا راجکوٹ میں اس سے پہلے بھی ایک سال آیا تھا. ابھی 12ویں شریف میں کب آیا تھا نا؟ گئی 12ویں شریف میں. اور اسی 12ویں شریف میں نے سنا راجکوٹ میں غالباً جنگلیشور کے علاقے میں تقریباً 8 یا 5 لوگوں نے خودکشی کر لی تھی. آپ کو یہ حیرت ہوگی، یہ آپ کے راجکوٹ کی بات بتا رہا ہوں. یعنی 5 سے 8 لوگوں نے خودکشی کر لی. وجہ پوچھی گئی قرضہ، وجہ پوچھی گئی کچھ میٹر بنی. لوگ شیئر نہیں کر پا رہے اپنا دکھ. یعنی آج اگر مسلمان کی بیٹی یا جوان اگر خودکشی کر رہا ہے، وہ اپنے دل میں غم لے رہا ہے. آپ یاد رکھیے خودکشی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ اگر دکھ میں، درد میں کسی کے پاس جا کر خالی دکھ شیئر کر دیجئے، آپ کا من ہلکا ہو جائے گا. اور یاد رکھیے کبھی بھی نا امید مت ہونا. آپ یہ سوچ لیں، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اس کا 40 کروڑ روپے کا قرضہ ہے، اب یہ کیسے ادا کرے گا؟ 40 کروڑ ہمارے نزدیک زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ نہیں ہے. یہ ہمیں امید لگانی پڑے گی. اس سے کہو کہ تو اگرچہ مفلس ہے لیکن جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ مالک کو مختار بنا کر بھیجا گیا ہے. یاد کر، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر فریاد کر، یا رسول اللہ ظاہری اسباب نہیں ہے لیکن میں آپ کا امتی ہوں، میرے قرض اتارنے کی طاقت راجکوٹ کا کوئی مالدار رکھے یا نہ رکھے، مدینہ کے سلطان آپ میرے قرضے کو اتار سکتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ سراپا دنیا کے تمام لوگوں سے مایوس ہو جائیں، پھر بھی یاد رکھنا اللہ کی رحمت کے دروازے سے آواز آتی ہے، لا تقنط من رحمت اللہ. اے میرے بندے، سب سے مایوس ہونا، مجھ سے کبھی مایوس نہ ہونا. سبحان اللہ. آج بھی مکین گنبد خضرا سے یہ آواز آ رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب سارے دروازے بند ہو جائیں، کبھی اللہ کے در پر چلا جا، کبھی محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ دستک دے دے. اللہ کی عزت کی قسم، یہ دونوں ذاتیں کبھی خالی لوٹاتی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں روکنا ہوگا، ان لوگوں کو امیدیں دلانی ہوگی اور اسے کہنا ہوگا ٹینشن نہ لیں، اللہ بڑا کریم ہے. ارے وہ سینکڑوں لوگوں کو معاف بھی کرنا جانتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو بچانا بھی جانتا ہے، جلانا بھی جانتا ہے، ڈوبے ہوئے کو تیرانا بھی جانتا ہے. وہ سب چیزوں پر قادر ہے. اس لیے سوسائٹی میں یہ واقعات تو بننے ہی نہیں چاہیے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے کسی کے بارے میں پتا چلے نا کہ یہ مایوس ہو گیا، اس کو فوراً کسی سمجھدار آدمی کے پاس لے جائیے، امام صاحب کے پاس لے جائیے، کسی شہزادے کے پاس لے جائیے، کوئی جو مائنڈ کو تبدیل کرنا جانتے ہیں، جس کو بولتے ہیں نا موٹیویشن، ایسے لوگوں کے پاس لے جائیے، اسے بچائیے. ورنہ یاد رکھیں، چلتا پھرتا جوان باقاعدہ دماغ کا مریض ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. گھر کے لوگ اسی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں اگر نظر آئے نا سوسائٹی میں، اس کو فوراً بلائیں اور اس سے کہیں اللہ بڑا کریم ہے. اور یہ جملہ جو میری زبان پر ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ صحابی نے جب کہا نا تو حضور نے کیا کہا وہ میں سنا دے رہا ہوں. آخری بات کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہے، حضور قیامت کے معاملات کو دہرا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. ایک صحابی دیہاتی کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میرا بھی حساب ہوگا؟ کہا تیرا بھی حساب ہوگا. کہا یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ کیا جملہ ہے! کہا وہ حساب کون لے گا؟ کہا اللہ. تو سامنے والا دیہاتی صحابی کہتا یا رسول اللہ حساب لے گا نا تو ٹینشن نہیں ہے. حالانکہ حضور ڈرا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہونے والا. کہا حضور تو ٹینشن نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اللہ تو کریم ہے، سبحان اللہ. اور جو کریم ہوتا ہے نا وہ بندوں سے درگزر کرتا ہے.
معاف کرتا ہے. یہ جملہ جو ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے. یہ سینکڑوں لوگوں کے دلوں کو جو ہے سکون بخشتا ہے، قرار بخشتا ہے، اطمینان بخشتا ہے. اس لیے اپنی نسل کو بچائیے، جوانوں کو بچائیے، اپنے اطراف و اکناف میں رہنے والوں کو امام حسین کا یوں پیغام دیجیے. جیسے ہم 10 دن شربت پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ صرف 10 دن کے لیے حسینی ہم لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ تو پیدائش سے حسینی ہیں، اور قیامت کے دن بھی اٹھے اور رب کے فرشتے پوچھے کہ کیسے ہو، تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے الحمدللہ حسینی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس شان سے جیو، سال بھر لوگوں کی مدد کرو، اور جو بھی غریب غربا ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کو ہیلپ کرو. اللہ اس کی بڑی برکت عطا فرمائے گا. ایک بات میں کل جو کہا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے میں یہ چھوٹا سا تحفہ لایا ہوں، اور میں یہ سہارا کمیٹی والوں کو پیش کرتا ہوں کہ اس میں ایک محمد حسین بھائی وکیل کی طرف سے، اور ایک یہ فقیر برکاتی کی طرف سے ایک اوپر کا جو برقعے کا حصہ آتا ہے وہ تحفہ ہے. آپ جس بچی کو چاہیں آپ ان کو پیش کر دیں گے انشاءاللہ. اور سہارا کمیٹی کے ممبروں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اگر بائی چانس کسی کی بیٹی یہ نقاب وغیرہ پہننا چاہتی ہیں تو سہارا کمیٹی سے انشاءاللہ رابطہ کرے. تو انشاءاللہ یہ 10 دنوں کے اندر جو بھی بچیاں اگر ذوق رکھتی ہے اور ماں خاتون جنت کی سیرت اپناتے ہوئے با پردہ رہنا چاہتی ہے تو ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ سہارا کمیٹی اس میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں امام حسین کے صدقے میں قبول فرمائے. آمین آمین. شرط صرف اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.